10 طریقے ہوتے ہیں فن کو یاد کرنے کے، سبق کو یاد کرنے کے۔ ایک تو مطالعہ ہوتا ہے کہ مطالعہ آدمی دھیان سے کر لے، دوسرے نمبر پہ کہ استاد نے جب سبق پڑھایا تو دھیان سے سن لے، تیسرا ہے کہ تکرار کر لے جب تکرار ہو، چوتھی ہے کہ اس سبق کو آپ لکھ لیں، تو لکھنے سے بھی وہ سبق یا فن یاد ہوتا ہے۔ پانچواں یہ کہ جو آپ نے سبق لکھا ہے اس کے عنوانات نکال لیں، سوچ کر کہ یہ عبادت ہے، یہ مقصد ہے، اس کا عنوان کیا بنے گا۔ اس میں بھی وقت لگتا ہے، اس کا خلاصہ نکال لیں، اس کی تلخیص نکال لیں اور اس کو پریزنٹیشن کی شکل دے دیں۔ جب کوئی طالب علم یا استاد اپنے مطالعے کو، اپنی تحقیق کو پریزنٹیشن کی شکل دیتا ہے، اس کا بہت دماغ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے مکمل طور پہ وہ متوجہ ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس چیز کو حذف کرنا ہے، کس چیز کو لینا ہے، پھر پہلے کس کو لگانا ہے، بعد میں کس کو لگانا ہے، نمایاں کس کو کرنا ہے، اس کو کم کس کو کرنا ہے۔ تو یہ جو محنت وہ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ چاہیے اپنے فن کے اوپر، اپنی تحقیق کے اوپر۔ تو جب اس کی پریزنٹیشن تیار کرتا ہے تو اس وقت وہ چیز اس کو اور زیادہ یاد ہو جاتی ہے۔ اور اگر اپنی پریزنٹیشن کو آپ ڈیزائن میں تبدیل کر دیں، اس کے کلر میں لے کر آ جائیں، اس کے عنوانات کو مختلف رنگوں میں دے دیں، یا اس کو گراف میں تبدیل کر دیں، جو آپ گراف میں تبدیل کریں گے تو محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس موضوع پہ، اس فن پہ، اس سبق پہ تحقیق کر لیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک موضوع ہے، اس موضوع کو لے کر آپ لائبریری میں چلے جائیں یا آپ گوگل پہ چلے جاؤ تو گوگل کر لیں، تو اتنی ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ یہ تو تحقیق اور ریسرچ سے بھی چیز یاد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کا اجراء اور ایک مشق کر لیں، عملی مشق کر لیں، اس میں جو کچھ مضمون بیان ہوا ہے اس کو ایک عملی شکل دے دیں، اس پہ آپ سرگرمی کر لیں، تو اس کے بعد آپ کو پوری بات یاد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے سبق میں پڑھا کہ غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، تو آپ طلبہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، 10 روپے جمع کر لیں اور جا کے ڈھونڈیں کہ غریب کون ہے ہمارے محلے میں۔ غریبوں کو آپ نے ڈھونڈا، ان کا سروے کیا، ان کے نام لکھے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک نظم کے ساتھ ان کو پیسے دے دیے۔ یہ عملی مشق ہے۔ آپ نے پڑھا کہ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، بچوں کی، آپ طلبہ کو لے کر چلے جائیں، روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بوڑھا ہے، اس کو روڈ پاس کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں ان کو، تو یہ عملی مشق ہے۔ تو جب تک ہم اپنی جو ہم درس نظامی پڑھتے ہیں، جب تک ان چیزوں میں اس درس نظامی کو تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ زبانی جمع خرچ ہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ جیسے طب یونانی سکڑ گئی ہے، درس نظامی بھی ایسے ہی سکڑ گیا۔ آپ طب یونانی کو دیکھ لیں اور میڈیکل سائنس کو دیکھ لیں، میڈیکل سائنس کے آپ دیکھیں کتنے بڑی اس کی کالج اور یونیورسٹیاں، اس کی تحقیق اور ریسرچ، اور کتنا بڑا، اور کتنی اس کے لیے لیبارٹری ہے، ماہرین ہے، پوری دنیا میں کتنا بڑا نظام ہے۔ اس کے مقابلے میں طب یونانی کو دیکھ لیں تو قبلہ بڑے حکیم صاحب ہی ہیں بس،